السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واصف شاہ ہدیٰ ڈاکٹر نثار معرفانی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے فقیر خیر و عافیت کے ساتھ ہے، اور یہ امید کرتا ہے کہ آپ بھی اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خیر و عافیت ہی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت ہی کے ساتھ رکھے۔ آپ نے حضرت علامہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ کے تعلق سے جو سوال کیا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ خطا کا استعمال فرمایا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے جو الفاظ اپنی تقریر میں استعمال فرمائے ہیں میں اسے دہراتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پر میں جو اس کا حکم ہے اسے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ حضرت آصف جلالی صاحب کے جملے ہیں جو انہوں نے تشریحاً استعمال فرمائے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر تو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کر لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، البتہ اہل بیت اطہار اور بہت سارے اکابرین امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم تو نہیں بنایا لیکن خطا سے محفوظ ضرور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ مسئلہ بھی مسلمہ ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ اب حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باغ فدق سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت خاتون جنت کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انبیاء کرام کی وراثتیں نہیں بڑھتی ہیں، اور خود ان کے والد ماجد دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ انبیاء کرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے ہیں، اس بات کا علم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں تھا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث انہیں سنائی تو انہوں نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ کرنا چونکہ معلوم نہیں تھا تو ایک خطا ہے، اور ان کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی شرعی جرم نہیں ہے، اور اس پر کسی طرح سے کوئی شرعی گرفت نہیں آتی ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ اگر حضرت آصف جلالی صاحب خطا کے لفظ کے علاوہ اس کی جگہ پہ کوئی اور دوسرا لفظ استعمال فرماتے تو اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی، تو یہ خوبصورتی پیدا ہونا یہ الگ بات ہے، لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی شرعی گرفت الحمدللہ حضرت آصف جلالی صاحب قبلہ پر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو حضرات اس لفظ کو لے کر کے واویلا مچا رہے ہوں یا ان پر کوئی شرعی گرفت کر رہے ہوں یا کوئی اور پلاننگ کر رہے ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہے عبث اور بیکار ہیں۔ حضرت آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ کے اوپر کسی طرح سے بھی کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ شرعی گرفت نہیں آتی ہے۔ انہوں نے جو لفظ خطا استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس طرح سے چونکہ یہ معصوم نہیں ہیں
تو جب معصوم نہیں ہے تو اگر خطا کا لفظ ان کے لیے کوئی استعمال کر دے تو ایسی صورت میں وہ شرعی مجرم نہیں کہا جائے گا. انہوں نے جو عین حکم شریعت ہے اور جو نفس مسئلہ ہے، انہوں نے نفس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور بیان فرمایا ہے. تو نفس مسئلہ بالکل واضح کر دیا. اس لیے حضرت آصف جلالی صاحب کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی شرعی گرفت نہیں کی جا سکتی ہے. واللہ ورسولہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب چونکہ جب یہاں سے بھی سوالات آنے لگے تو اب تک تو میں اپنی معلومات اور نالج کے مطابق جو مطالعہ تھا اس سے میں جواب دے رہا تھا، لیکن پھر میں نے حضور محدث کبیر مدظ اللہ العالی سے گفتگو کی اور یہ مسئلہ میں نے بتایا تو حضرت نے برجستہ یہی ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. حضرت نے یہی فرمایا کہ ان کو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو استعمال ہی کرنا تھا یہاں پر. تو یہ لفظ استعمال کرتے کہ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فتق میں اپنا حصے کا مطالبہ فرمایا تو اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انہیں علم نہیں تھا. تو اس سے جو ہے وہ خطا کا کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جو آپ فرما رہے ہیں بات تو بہت قرین قیاس ہے اور بہت زیادہ ذہن سے لگتی ہوئی ہے کہ خطا اس وقت مانی جائے اور تسلیم کی جائے جب کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہو اور اپنے مطالبے پر وہ اڑی رہی ہوں، لیکن جیسے ہی انہوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی ویسے ہی انہوں نے نہ قولاً مطالبہ کیا، نہ عملاً مطالبہ کیا، نہ اپنی اولاد میں کسی کو بھی اس مطالبے کے لیے آپ نے آئندہ برانگیختہ کیا، بلکہ وہیں سے آپ خاموش ہو گئیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں خطا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو مسئلے کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ جلالی صاحب جو ہے وہ اپنے جمال کا یہاں پر اظہار کریں اور وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس کہے ہوئے جملے سے وہ رجوع کر لیں. تو اس سے جو ہے وہ پورا ماحول جو ہے وہ ایک گلدستے کی شکل اختیار کر جائے گا، گلستان بن جائے گا. ورنہ یہ آگ جو ہے، جو زمینی آگ کہی جاتی ہے کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے یہ خطرناک ثابت ہوگی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جلالی صاحب جو اس معاملے میں رجوع کر لیں اور اس طرح کی لسانی غلطیاں یا یہ ہے کہ سمجھانے میں بہت سے علماء سے اس طرح سے زبانی پھسلن ہو جایا کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جلالی صاحب اگر یہیں سے اپنے آپ کو ریورس کر لیں تو سارے معاملات یہیں سے ریورس ہو جائیں گے اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. تو بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے یہاں پر جو ہے وہ بار بار اگر خطا کا ذکر کر رہے ہیں تب تو اب وہ خطا پر ہیں. ایک ہوتا ہے سبقت لسانی کی، ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی، آئی گئی، ختم ہو گئی. لیکن اگر بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں تب تو وہ خود خطا پر ہیں. انہیں ایسی خطا نہیں کرنی چاہیے. یہ معاملہ خاتون جنت کا ہے.